اٹھے آنکھیں سیراب ہوں، دل بھی سیراب ہو۔ اللہ کبھی ایسی نیند بھی ہمیں سلا دے کہ نیند میں تیرا محبوب ہمیں بھی نظر آ جائے۔ یا اللہ گستاخ ہوں گے، یا اللہ کمزور ہوں گے، بے ادب بھی ہوں گے، یا اللہ کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن یا اللہ شرک کبھی نہیں کیا، اللہ بدعت کبھی نہیں کی۔ یا اللہ کوشش کرتی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، سچ بولیں حلال کھائیں، اللہ پھر بھی امید لگائی ہوئی ہے، آس لگی پڑی ہے۔ یا اللہ ان آنکھوں کو ایک مرتبہ محبوب مدنی کریم علیہ السلام کا، جیسے اللہ ہر سال، اس سال تو 3 مرتبہ ہو آیا پھر بھی تیاری ہے۔ یا اللہ 40 سال ہو گئے، 45 سال گزر گئے، 1975 میں پہلا حج کیا تھا۔ اللہ ہر سال جانا نصیب ہوتا ہے، جب بھی جاتا ہوں مدینہ دیکھ کے آتا ہوں، مدینے کی شان سب سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے یورپ دیکھا، میں نے عرب دیکھا، عجم دیکھا، میں نے پیرس دیکھا، سوئٹزرلینڈ دیکھا، ہانگ کانگ دیکھا، تھائی لینڈ دیکھا، قطر دیکھا، دبئی دیکھا، لیکن نہیں دیکھا تو فقط آمنہ کے لال کہ شہر مدینے جیسا شہر کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا عش فی المدینہ ومت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا، مجھ کو عنبر سے زیادہ مہکنے والی فضا مدینے میں ہے۔ فرمایا معطر و معمر گلیاں مدینے میں ہے، وہ برکت ساری مدینے میں ہے، وہ سکون سارا مدینے میں ہے، وہ امن سارا مدینے میں ہے، وہ سلامتی کی ضمانت مدینے میں ہے، اہل ایمان کا ٹھکانہ مدینے میں ہے۔ فرمایا آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں۔ فرمایا جہاد کا آغاز ہوا مدینے میں، پہلی ہجرت ہوئی آمنہ کے لال کی مدینے میں۔ فرمایا روزے کا حکم ملا مدینے میں، نہ حج کا ملا مدینے میں۔ فرمایا زکوٰۃ کا ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی آذان ملی مدینے میں، جمعہ ملا مدینے میں، عیدین ملی مدینے میں، پہلی قبر بنی اور جنت البقیع بن گئی مدینے میں۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی جا کے دیکھو مدینے میں۔ لین لگنا پڑے لین لگ جانا، وقت لگانا پڑے لگا لینا، ریاض الجنت نہیں ہے، یہ پورا جنت ہے۔ المدینۃ جزء من الجنہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ یوں سمجھنا میں ریاض الجنت میں جا رہا ہوں، جو ایمان والا ریاض الجنہ میں چلا جائے۔ علماء نے لکھا ہے، عرب کے علماء کہتے ہیں وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ 2 رکعت پڑھنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ مسجد نبوی میں ریاض الجنت میں سجدہ دینے والا یوں ارادہ کرے، اللہ میں وہیں سجدہ دینے لگا ہوں جہاں تیرے محبوب نے سجدہ دیا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سجدہ دیا، تو مدینے کی شان تو اعلیٰ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ صاحب ظاہر مکہ تو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلی آبادی ہی مکہ ہے، سب سے پہلا گھر میرے اللہ کا بنا ہے، زمین پانی سے نکالی گئی، ساری دنیا کا سنٹر اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے، بیت المعمور ہے۔ فرمایا بیت اللہ مکہ میں ہے، حجر اسود بھی مکہ میں ہے، اور مقام ابراہیم بھی مکہ میں ہے، حتیم و میزاب
اور مکہ میں ہے، ملتزم مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، مینا عرفات و مزدلفہ بھی مکہ میں ہے، جبل نور غار حرا مکہ میں ہے، جبل سور غار سور مکہ میں ہے، جبل ابی قبیس جنت کا پہاڑ مکہ میں ہے، جبل رحمت جنت کا پہاڑ مکہ میں ہے۔ یہ سب چیز تو مکہ میں ہے، پہلی وحی بھی تو مکہ میں اتری۔ تو علماء نے شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر پہ مراقبہ بھی کرایا، ذکر بھی کرایا، اللہ تمہیں بھی دکھائے، جنید بغدادی کو مل لایا، مراقبہ کرایا۔ اور میں بہلول دانا کی قبر پہ گیا، میں حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، معروف کرقی رحمت اللہ علیہ، حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ آج بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کی گردن کے خون کے قطرے ابھی دریا دجلہ میں جا رہے ہیں۔ آج ایک ایک قطرے سے اللہ اللہ کی آواز ہے۔ میں نے حضرت شاہ عبد القادر غوث اعظم کی قبر پہ جا کے مراقبہ کیا، سلام پڑھا، سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، سیدنا امام احمد ابن حنبل کی قبر پہ، وہاں میں نے رفع یدین والی نماز پڑھائی امام کی قبر کے بعد، میں نے کہا خوش ہو جائیں گے، جماعت کی نماز کرائی۔ سیدنا امام ابو یوسف کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمت کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، میرے امام تھے میرے سلسلے کے، مراقبہ کیا، بڑی دیر بیٹھا رہا۔ اور رازدار مصطفیٰ علیہ السلام جن کو اللہ آمنہ کے لال نے منافقین کے نام لکھے، بڑے راز تھے ان کے سینے میں، سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ سیدنا عبداللہ ابن جابر رب ان کی قبریں اکٹھے ہیں۔ پھر کسرا کا محل بھی دیکھا، آدھا گرا پڑا ہے، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے، آمین کہہ دیں۔ مدینے کے ساتھ کوئی جگہ نہیں ملی، تو شہاب الدین سہروردی سے پوچھا گیا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا آمنہ کے لال جب مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب آپ مدینے آ گئے اب مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا جنت کی شان زیادہ ہے؟ فرمایا کہ آمنہ کے لال جب تک مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ ہے، جب آمنہ کے لال جنت داخل ہو جائیں گے پھر اللہ جنت کی شان زیادہ بڑھا دیں گے، جہاں محبوبوں کے شان وہیں کے زیادہ ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، آپ کا بھی ہے۔ فرمایا اللہ ان سب کو مدینہ دکھا، ساتھ مدینے والا 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے مدینے میں، 70,000 پھر شام میں اترتا ہے مدینے میں، وہ احد پہاڑ جبل من جبال الجنہ، آپ نے فرمایا مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں قریب جاتا ہوں، یہ احد پہاڑ میری محبت میں رو پڑتا ہے اور میں محمد اس کا رونا بھی سن لیتا ہوں۔ جب آپ گئے نا سید الشہداء، جب جنگ احد ہوئی، آپ کے دانت مبارک جو خون کا ذرہ ہے نا، اللہ نے اس عاجز کو اسی سفر میں دے دیا، اور وہ پتھر بھی مجھے مل گیا جس پہ آپ کا خون مبارک لگا ہوا، یہ میرے نصیب جاگے۔ زلف مل گئی، سفید بال مل گیا، آپ کا ایک ہی بال ہے اتنی لمبا۔ مجھے عربیوں نے بتایا کہ ہم نشان چھوڑتے ہیں، پھر سال بعد آگے دیکھتے ہیں بڑھ جاتا ہے، پھر نشان آگے کر دیتے ہیں، پھر اگلے سال دیکھتے ہیں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر آگے لگا دیتے ہیں۔ وہ پورا بال اٹھا کے میرے حوالے کر دیا، کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ سند ہے متصل، 1400 سال کی سند بھی میرے حوالے کر دی، اتنی ہی بڑی سند ہے، کلمے لکھی ہوئی۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، بندے کی اپنے بس کی چیز نہیں ہے، رب جس پہ کرم کی نظر ڈال۔ ساری زندگی مدینہ مدینہ کرتے گزر گئی، عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتے کرتے الحمدللہ میرا کوئی بیان ایسے نہیں ہوگا آپ کے جلال پور میں جس میں میں نے مدینے کی بات نہ کی ہو، کیونکہ میرا سب کچھ مدینے میں ہے۔ میری یہ تبلیغ، میری یہ پگڑی، میرے بزرگ مجھے نہ لگا جاتے ذمہ داری، رب کعبہ کی قسم ہے میں مدینے میں جیتا اور مدینے میں مرتا۔ بھوک ہوتی کیا ہے، پیاس ہوتی کیا ہے؟ اور شاہ کے مدینہ سے پوچھے امام مالک سے، جنہوں نے 40 سال مدینے میں گزارے، بازو توڑ دیے گئے لیکن مدینہ نہیں چھوڑا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، 40 سال، تاکہ میں مدینے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ جا کے دیکھو قبر آج بھی بقیع میں ہے، یہ عشق ہے۔
مدینے والے کے عاشق بنو گے نہیں بنو گے جی؟ کوئی جانوروں کا عاشق، کوئی پرندوں کا عاشق، کوئی دوسرے کی عورتوں کا عاشق. اللہ حیا کرو، شرم کرو، غور کرو، کیا کر رہے ہو؟ دوسرے کی بیٹی تیری بیٹی ہے، بہن تیری بہن ہے. دوسرے کی عزت کو دیکھنے سے پہلے غور تو کرو. من فعل فعل من زنا زنیا. جب تک اس کے ساتھ ہوگا نہیں، مرے گا نہیں دنیا سے. احتیاط کرو. ایک بزرگ، ایک ماں تھی، روزانہ بیٹے کو کہتی تھی بیٹا جب کسی بستی کے قریب گھوڑی پہ گزرو تو اتر جایا کرو، پھر جب بستی ختم ہو جائے پھر بیٹھ جایا کرو. ایک دن نوجوان نے کہا اماں روزانہ منع کرتی ہے، آج میں بیٹھ کے جاؤں. کیا ہوتا ہے؟ ایسے اترنا پڑتا ہے مجھے. ایک گھر کی طرف ایسے نظر پڑی تو ایک بی بی سر میں کنگھی کر رہی تھی. بس اتنی سا دیکھا. جب گھر پہنچا ماں نے دروازہ نہیں کھولا، ڈانٹنے لگ گئی، جھڑکنے لگ دی، کہنے لگی میں نے تجھے منع کیا تھا کہ کبھی بستی کے ساتھ گزرو، گھروں کے ساتھ گزرو تو گھوڑے پہ نہ بیٹھنا. آج تو نے کہیں زیادتی کی ہے نا. ماں تجھے کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے نا، بتاتی ہوں. پتہ نہیں تو نے کیا دیکھا ہوگا. میں ابھی نہانے ہی بیٹھی تھی، فلانا بندہ اوپر آ گیا، میرا پورا بدن دیکھ گیا ہو. اس نے صرف سر کے بال دیکھے تھے، آگے یہ حال ہو گیا. احتیاط کرو، احتیاط. جیسے تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تیری بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے دیکھے. ہر بندہ غیرت والا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو دیکھے، بیٹی کو دیکھے. تو اپنی بیٹی کی غیرت کو دل میں رکھتا ہے. لوگ سارے دیوس تھوڑی ہیں. ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کے بازار میں جا رہا تھا اور بیوی نے خوب میک اپ کیا ہوا تھا. میک اپ کر کے بازار جاتی ہے، خوب میک اپ، بڑا سینٹ لگائے ہوئے، خوشبوئیں پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں عورتیں. ایک نوجوان آیا، تھا دیندار، سامنے آیا، اس نے اس کو روکا اور کہا ماشاءاللہ بھائی تمہاری بیوی تو بہت پیاری لگ رہی ہے. اس نے اسے تھپڑ مار دیا. اس نے کہا میری بیوی کو کیوں دیکھا ہے؟ اس نے کہا بھی تیری بیوی اتنی جو تیاری کر کے آئی ہے، اگر کوئی تو اس کی تعریف کرے. اتنی جو خوبصورت بن کے آئی ہے، میک اپ کر کے آئی ہے، پاؤڈر لگا کے آئی ہے یا اور چیزیں لگا کے آئی ہے، اسی لیے لگا کے آئی ہے نا کہ ہم دیکھیں اس کو. اگر آپ چاہتے ہیں غیرت ہے کہ ہماری نظر اس کے چہرے پہ نہ پڑے تو پھر اس سے چہرہ ڈھپوا کے آئے نا. جو چیز آپ نے دیکھنی ہے ہم کیوں دیکھیں؟ حرام ہے. اس نے غیرت دلوائی اس کو، اسے سمجھ بھی آ گئی بات کہ واقعی یہ میری بیوی کی غلطی ہے، میری بھی ساتھ غلطی ہے. احتیاط کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کو. ٹھیک ہے نا؟ عورت نے تو دعوت دی برائی کی یوسف علیہ السلام کو. آگے بچنا مرد کا کام ہے. ایک گناہگار نوجوان اپنے روزانہ گناہ ڈیری میں لکھتا تھا، ڈیری فل ہو گئی. ماں کو کہا ماں آج میری ڈیری میں کوئی گناہ لکھنے کی جگہ نہیں بچی. اس نے کہا کوئی نیکی تو ہوگی. انہوں نے کہا کوئی نیکی نہیں. ایک دن موقع ملا تھا زنا کا. نوجوان لڑکی اکیلی تھی، کوئی بیچ میں بندہ نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، وہ بھی زنا کے لیے تیار، میں بھی تیار. اچانک مجھے اللہ کا خوف آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا. مجھے لگتا ہے یہ میری نیکی ہے. ماں نے کہا اس کو لکھ دو. یہی نیکی لکھنے کی دیر تھی. جب صبح اٹھا نوجوان تو پوری گناہوں کی ڈیری مٹی پڑی تھی، اکیلی یہ نیکی لکھی. احتیاط کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کتنی دن کے بنو گے جی؟ گلیاں سج گئی ہیں، بازار سجے پڑے ہیں، کمکمے لگے کھڑے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے میں ابھی 12 ربیع الاول کو وہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ، شور کوٹ، مامو کانجن، فیصل آباد، سمندری، ادھر میرا دورہ تھا. آپ کی طرف تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو ادھر ہیں. اللہ اکبر، جو میں نے حال دیکھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آنکھیں ایسے رونے کو دل کرتا ہے کہ رو پڑوں. عورتیں اور مرد ٹرالیوں میں بیٹھے اور جھومر لگائی. کدھر جائیں؟ میلاد پہ جا. یہ میلاد ہے بھئی. تم نے ایک دن کے لیے بتیاں لگائی یا 10 دن کے لیے لگا لی؟ چلو 12 دن کے لیے لگا لی. ٹھیک ہے تیری گلی بھی روشن تھی، مکان بھی چمک رہا تھا، لیکن 12 دن کے بعد تو بتی والا کرایہ بھی لے گا، اتار بھی جائے گا نا، جھنڈیاں بھی اڑ جائیں گی.
قالین بھی اٹھا لیے جائیں گے، سپیکر والا وہ بھی لے جائے گا، نعت خان پیسے لے کے چلا جائے گا، مولوی بھی سب چیز ختم ہو جائے گی۔ کیا فائدہ آیا؟ آؤ ایسا عمل کریں کہ آج کے بعد اپنے چہرے کو سجائیں جو ایسا چمکے گا، آج بھی چمکے گا، قبر میں بھی چمکے گا، حشر میں بھی چمکے گا۔ غلامی کے دعوے زبانی چلتے دیکھیے، سنتے بھی دیکھیے، لیکن آؤ سچا وعدہ کریں غلامی کا۔ ہم نہ کہ وعدہ کریں یا نہ کریں؟ میں تو کرتا ہوں بھی مدینے والے کا غلام، آپ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ذرا سیدھا سیدھا کر لینا، پتہ بھی چلے، اور پھر منہ پہ پھیر لیں، منہ پہ پھیر لیں۔ غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ امام بخش کر، اماموں کے ہم تو غلام ہیں جی، لیکن بخشش میری اللہ کرے گا، کوئی امام نہیں بخش سکتا۔ یہ نام ایسے ہیں، بخشش کون کرے گا؟ شفاعت سب کریں گے، شفاعت نبی کریں گے، کوئی سفارش کرے گا بیٹا باپ کی، بیٹی ماں کی، ایک قاری جو ہے 10 بندے کو جنت لے جائے گا سفارش، اور پانی پلانے والوں کو بھی لوگ چھڑوا کے لے جائیں گے، لیکن بخشش کرنے والا میرا اللہ ہے۔ سفارش کرنے کا حق ہے، بخشش کا نہیں ہے، وہ میرے اللہ کا ہے۔ مجھے اس بڑے پروگرام کے اندر صرف ایک بندہ، میں پیسے تو نہیں مانگ رہا آپ سے، وہ جو آپ نے دیے ہیں یہ مجھے بھی شرم آ رہا ہے، یہ بھلے اٹھا ہی لینا بہتر ہی ہے۔ وہ ایک بندہ چاہیے جو کہے میں آج کے بعد یہ جو داڑھی کٹواتا رہا ہوں بہت جرم کیا، اس عمل سے شیطان کو میں خوش کرتا رہا ہوں، جو دشمن تھا، ظالم، جو میرے جنت کے داخلے کا منکر تھا، نہیں چاہتا تھا میں جنت جا کے رب ذوالجلال کا دیدار کروں یا آمنہ کے لال کا کروں، اس لیے میں اب شیطان کو نہیں، آمنہ کے لال کو، مدینے والے سجن کو خوش کروں گا۔ اب میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، میں دنیا کو نہیں دیکھوں گا کہ میں نے اتنی سفر کیا دنیا میں، نہ میں نے پگڑی اتاری، نہ میں نے یہ حلیہ تبدیل کیا۔ لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، ڈاکٹر ہوتا تھا پاکستان میں، آج کل کینیڈا میں ہیں، جا کے دیکھیں پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی چھوٹی کر لی ہے۔ نہیں، یہ مدینے والے آقا کا چہرہ ہے، کہیں بھی نہیں بدلا جا سکتا، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ روح زمین میں۔ یہ مدینے والے کو خوش کرو گے نہیں کرو گے؟ جو مدینے والے کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہے شفاعت کے ساتھ، میں تو امیدوار ہوں انشاءاللہ، وہ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ شاباش، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لاکھوں لوگوں نے ساجد کے کہنے سے ترغیب سے داڑھی رکھی ہے۔ پچھلے سال میں علی پور میں جمعہ پڑھا رہا تھا، یہ آپ کے ساتھ علی پور ہے، تو مجھے بندے ملے، علی مظفر گڑھ ایک مسجد میں نماز کے لیے رکا تو 2 ایسے داڑھیوں والے آئے، اور میں نے کہا کسی مسجد کے محتمم مدرسے کے امام ہیں کہ شیخ الحدیث ہیں، تو انہیں مجھے ادب سے ملے، تو جب نماز کے بعد فارغ ہوئے تو کہتے ہیں آپ نے تو نہیں پہچانا ہوگا، ہم دوست ہیں، علی پور میں آپ نے جمعہ پڑھایا تھا اور داڑھی کا وعدہ لیا تھا، ہم نے داڑھیاں رکھی ہیں اسی دن۔ میری اتنی طبیعت خوش ہوئی۔ وہی حضرت علی کا قول ہے، رضی اللہ فرمایا کہ 100 بندہ قتل کرنے سے بہتر ہے ایک کافر کو کلمہ پڑھا دو، کسی گناہگار کو توبہ دے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، جتنی یہ تم بغیر داڑھی والے بیٹھے ہو نا، پھر بھی میرے سر کا تاج ہو، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ میرے جنت کے ساتھی ہو۔ میں کسی طرح بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ مدینے والے کے غلام نہیں ہیں، میں مانتا ہوں آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، مدینے والے کے غلام ہے، البتہ جو کمی ہے میں نہیں بتاؤں گا تو پھر کون بتائے گا؟ یہی تو سجن ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یہ خیر خواہی کر کے اچھا مشورہ دے جائے، اس کا احسان آپ نہیں اتار سکتے۔ میں نے آپ کو نشاندہی کی ہے کہ اس کو آپ ٹھیک کر لیں، اور دیکھیں آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامتی بھی دے گا، خوشی بھی دے گا، راحت بھی دے گا۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ